کیا آپ مردانہ بانجھپن کا شکار ہیں اور اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ڈفرینٹ کازز آف میل انفرٹیلٹی، یعنی مردانہ بانجھپن کی مختلف وجوہات۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے بات کی میل ریپروڈکٹیو سسٹم اور اس کے بعد بات کی ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ میتھ اباؤٹ ریپروڈکشن۔ یہ ویڈیو اس سلسلے کی اگلی کڑی ہے، تو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ میل انفرٹیلٹی کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، پرائمری انفرٹیلٹی اینڈ سیکنڈری انفرٹیلٹی۔ پرائمری انفرٹیلٹی کہتے ہیں کہ ایک کپل ان پروٹیکٹیو سیکس کرنے کے باوجود 1 سال کے عرصہ میں کنسیو نہیں کر پایا، تو اسے پرائمری انفرٹیلٹی کہتے ہیں۔ سیکنڈری انفرٹیلٹی یعنی ایک مرد پہلے کسی بیٹا یا بیٹی کا باپ ہے اور اس کے بعد دوبارہ 1 سال کے عرصہ میں ان پروٹیکٹیو سیکس کرنے کے باوجود کنسیو نہیں کر پایا، تو اسے ہم سیکنڈری انفرٹیلٹی کہتے ہیں۔ 75% پرائمری انفرٹیلٹی کے کیسز کو، ان کے کازٹیو فیکٹر کو سمجھنے کے لیے ہم ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، پری ٹیسٹیکولر پرابلمس، ٹیسٹیکولر پرابلمس اینڈ پوسٹ ٹیسٹیکولر پرابلمس۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیسٹس بننے کا عمل ایک مکمل سائیکل ہے، جس میں ہمارے دماغ میں موجود کچھ گلینڈز ضروری ہارمونز بناتے ہیں، جیسے کہ FSH اور LH۔ ان ہارمونز کے زیر اثر ٹیسٹس یا خصیے میں موجود سرٹولائز سیل سپرمز یا مردانہ جرثومے بناتے ہیں۔ اگر اس سائیکل میں کہیں بھی پرابلم آئی تو سپرم بننے میں پرابلم آئے گی، جو کہ میل انفرٹیلٹی کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں پری ٹیسٹیکولر، یعنی خصیوں سے پہلے پرابلم ہے۔ تو کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی دوائی جو ہارمونل لیول پر پرابلم کرے گی، تو وہ گلینڈز کو ڈسٹرب کرے یا اس سے پروڈیوس ہونے والے ہارمونز کو ڈسٹرب کرے، تو جس کی وجہ سے ٹیسٹیز اپنا کام نہیں کر پائے، تو اسے ہم پری ٹیسٹیکولر کاز کہتے ہیں۔ اس میں مختلف بیماریاں جیسے کہ پیچوٹری گلینڈ ٹیومرز، کشنگ ڈیزیز، یا وہ ہارمونز جو کچھ لوگ ٹیسٹوسٹیرون کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، یا کچھ باڈی بلڈرز حضرات اسٹیرائڈز کا انٹیک کرتے ہیں، تو وہ ہارمونل لیول ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹس سپرم نہیں بنا پاتے۔ اس طرح سب سے کامن وجہ اوبیسٹی یعنی موٹاپا ہے۔ اوبیسٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ ہارمونل لیول پر ڈسٹربنس کرتے ہوئے انفرٹیلٹی کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹیسٹیکولر پرابلم۔ ٹیسٹیکولر پرابلمس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کروموسومل پرابلمس اینڈ نان کروموسومل پرابلمس۔ کروموسومل پرابلم ہے کہ موروثی طور پر جینیاتی مادے میں ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹس ڈیولپ ہی نہیں ہوئے۔ ٹیسٹس ڈیولپ نہیں ہوئے تو اپنا کام نہیں کر پائے۔ اس طرح نان کروموسومل کازز ہیں، اس میں کرپٹورکیڈزم، یعنی ٹیسٹس موجود تو ہیں لیکن وہ پیدائش کے عمل کے دوران پیٹ میں رہ گئے ہیں، نیچے نہیں آئے اپنی جگہ پر، کرپٹورکیڈزم۔ اسی طرح ٹیسٹیکولر ٹراما یعنی چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ایک کامن وجہ ہے جو سرجیکلی کریکٹیبل بھی ہے، ویریکوسیل، یعنی ٹیسٹس کے ارد گرد رگوں کا پھول جانا۔ یہ ایک موسٹ کامن کاز ہے اور سرجیکلی کریکٹیبل ہے، اس کے بارے میں ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے بعد کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں۔ انوائرمنٹل فیکٹر ڈائریکٹ سپرمز پر ٹاکسک ایفیکٹس پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ کیمیکلز، پیسٹی سائڈز، ٹوبیکو انٹیک ان اینی فارم، الکوہل، اوپیم یا افیم۔ اسی طرح کچھ لوگ ہاٹ ٹیمپریچر یعنی ہاٹ باتھ لیتے ہیں، یہ بھی ٹیمپریچر کا ڈائریکٹ سپرمز پہ ڈائریکٹ نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پوسٹ ٹیسٹیکولر، یعنی خصیوں یا کپوروں سے آگے پرابلم ہے۔ اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کنجینٹل اور ایکوائرڈ۔ کنجینٹل یعنی پیدائشی طور پر یا تو ڈکٹس بنی ہی نہیں، ڈیولپ نہیں ہوئی، یا وہ پیدائشی طور پر ہی بند ہے، جس کی وجہ سے سپرمز آگے نکل ہی نہیں پا رہے۔ اس کے بعد کازز آتی ہے ایکوائرڈ کازز،
یا انفیکشن کی وجہ سے وہ ڈکٹس بند ہو گئی ہیں، جس میں ایک ٹی بی موسٹ کامن انفیکشن ہے پاکستان میں یا ان ڈیولپنگ کنٹریز۔ اس کے بعد کچھ کازز ہیں جس طرح سرجری میں آتی ہیں یوریتھرل سرجری، پروسٹیٹ سرجری، یوریتھرل اسٹرکچر یا اسپائنل انجریز، جس کی وجہ سے ایجیکولیشن میں پرابلم ہے، یعنی مادہ منویہ عضو تناسل سے نکل ہی نہیں پاتا تو وہ پیچھے مثانے میں چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ریٹروگریڈ ایجیکولیشن۔ اس کے علاوہ 25% لوگوں میں میل انفرٹیلٹی کے ساتھ سیکسول ڈسفنکشنز بھی ہوتے ہیں، جس میں پری میچور ایجیکولیشن یا ریکٹائل ڈسفنکشن بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے مادہ منویہ کو عضو تناسل سے نکلنے میں پرابلم ہے، یہاں فیمیل جینٹل سسٹم میں پہنچنے میں پرابلم ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں موجود کافی شکوک و شبہات دور ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص ان مسائل میں مبتلا ہے تو اسے فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کسی مستند یورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ ہماری خدمات حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ہماری اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے اسٹے کنیکٹڈ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔